ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر خرم موجود تھے اور آج ہم بات کر رہے تھے ایک ایسی بیماری کا جو جب جسم میں پیدا ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کا بروقت علاج نہ کریں, صحیح فیصلہ نہ کریں تو وہ آپ کو موت تک لے جا سکتی ہے. اسی طرح کچھ بیماریاں معاشرے میں بھی موجود ہوتی ہیں, اگر ان کو صحیح ٹائم پر پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے, اس معاشرے میں رہنے والے افراد صحیح طریقے سے اپنی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے ان کا حل نہ ڈھونڈیں تو وہ بھی ناسور بن جاتی ہیں, بیماریوں اور معاشرے کی خرابی کا باعث بنتی ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آج ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں کہ کسی بھی شہر میں, کسی بھی سوسائٹی میں جو اس کا بزنس ہب ہوتا ہے نا, جو اس کا فائنینشیل سیکٹر ہوتا ہے, اگر آپ اسے مضبوط نہ کریں, وہ کمزور ہونے لگ جائے تو لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہونے لگ جاتے ہیں, ان کے پاس روزگار ختم ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی معاشرے میں بیماری پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کو جرائم کی طرف لے جاتی ہے. ہم نے سنا اسٹریٹ کرائم بہت بڑا, کیونکہ یہاں پر بہت ساری کمپنیز تھیں, بہت سارے بزنس ایسے تھے جو بند ہو گئے, لوگ باہر رہ گئے, باہر چلے گئے اپنے بزنسز کو لے کر. تو آج ہم اسی حوالے سے انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بات بھی کریں گے کہ اپنے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنے لوگوں کو بہتر روزگار فراہم کرنے کے لیے کیا کیا مواقع میرے اس روشنیوں کے شہر میں موجود ہیں. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ نے پریس کانفرنسز کرتے ہوئے دیکھا, نیوز چینلز پر دیکھا, آج آپ انہیں سلام پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. آل کراچی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے یہ چیئرمین ہیں محمد عتیق میر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, کیونکہ میں نے اب تک آپ کو کسی مارننگ شو میں تو نہیں دیکھا, اور آج آپ آئے تو میں اور میری ٹیم بہت شکر گزار ہے آپ کی. سر ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً کوئی 20-25 سال ہو گئے ہیں ان تمام کوششوں کو کرتے ہوئے کہ اس شہر کا, اس روشنیوں کے شہر کا جو کاروباری پہیہ ہے یہ چلتا رہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کو کوئی نہ کوئی فریضہ سونپا ہے, اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا بھی چاہیے اور اپنے اندر ان ذمہ داریوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ قدرت نے مجھے کیا کام سونپا ہے. میں خود سے اس فیلڈ میں نہیں آیا, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ کاروبار چھوڑ کے اس طرح کے معاملات میں سرگرم ہو جائے, کیونکہ بڑی مشکل فیلڈ ہے اور کراچی جیسے شہر میں. لیکن 1990 میں کچھ ایسے حالات, ہماری مارکیٹ, میرا بنیادی تعلق آرام باغ فرنیچر مارکیٹ سے ہے. اچھا. میں بھی ایک صحیح. آرام باغ, یہ آپ وہ جو ہمارے یہاں جو برتنوں والی مارکیٹ ہے ایک بڑی مشہور, اس کی جو بیک سائڈ پہ فرنیچر مارکیٹ ہے, نہیں, یہ ایک بہت بڑا ایک پرانا تجارتی علاقہ ہے جسے ہم آرام باغ, بنس روڈ, جامع کلوتھ, جی, اس کے نام سے اللہ والا مارکیٹ, فرنیچر مارکیٹ. تو یہ کراچی کی سب سے پہلی اور سب سے قدیم فرنیچر مارکیٹ ہے آرام باغ میں. ٹھیک ہے. 1946 میں جب پاکستان کے قیام کے آثار نمایاں ہوئے تو ہندوؤں کا بھارت نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہوا. وہ اپنا فرنیچر بیچ کے جاتے تھے, تو پرانا فرنیچر اسی علاقے میں, کیونکہ یہ گڑھ تھا, ہندوؤں کی بہت ساری عبادت گاہیں اور رہائش یہیں تھی. صحیح. اس کا نام تھا رام باغ. رام باغ بہت بڑا علاقہ تھا, رام باغ. پھر جامع مسجد آرام باغ, کراچی کی پہلی جامع مسجد آرام باغ قائم کی کچھ لوگوں نے, پھر علاقے کا نام, مسجد کا نام آرام باغ کر دیا. یہ بڑی پرلطف, ان کی جانب سے ہمیں آرام ہو گیا تھا نا. تو اس طرح پھر آرام باغ فرنیچر مارکیٹ جو باقاعدہ ایک مارکیٹ کی شکل اختیار کر گئی. میرے والد صاحب اس مارکیٹ میں فرسٹ بزنس تھا ان کا آئرن شیٹ کے فرنیچر کا, آئرن شیٹ. مجھے بھی 1972 میں کاروبار ان کے انتقال کے بعد میں نے سنبھالا, جبکہ اس کے بعد میں دیکھتا تھا بہت سارے مسائل تاجروں کے ساتھ تھے. انسلٹنگ کچھ پہلو بہت زیادہ تھے. بہت سارے ادارے اپنے منتری پیسے لینے کے لیے وہ تنگ کرتے تھے, پولیس, ایس ڈی ایمز, شاپ ایکٹ کے لوگ. سر اگر میں بہت سنے ہوئے لفظ کا ذکر کروں تو آپ بھتے کی بات کر رہے ہیں, یہ بھتہ نہیں تھا, یہ ایک منتھلی ایک لگا ہوا تھا کہ بالکل یہ لگا ہوا تھا, یہ دینا ہے آپ کو, نہیں دینا تو پھر وہ پریشان, کاروبار نہیں کر سکتے. کاروبار نہیں.
اوکے. تو اسی. اور یہ آپ کس دور کی بات بتا رہے ہیں؟ یہ تقریباً 80s کی بات کریں. 80s. اوکے 80s کی بات کریں. اس دور میں بھی یہ تمام چیزیں تھی. ادارے بہت زیادہ پریشان کرتے تھے. تو پھر ان کی کوئی نہ کوئی یلغار ہوتی تھی. وہ دکانداروں کو اٹھا کے لے جاتے تھے, پریشان کرتے تھے, کوئی نہ کوئی سیکشن ڈال دیتے تھے. تو بہت زیادہ جب لوگ پریشان ہوئے تو ایک دن وہ میرے پاس اکٹھے ہوئے. میں بہت مصروف تاجر تھا. تو میں نے معذرت کی کہ میں ان کاموں میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا پھر اس طرح دیکھیں ہمارے بزرگوں کی بے عزتی ہوتی ہے اور یہ اس طریقے سے. پھر انہوں نے الیکشن میں مجھے بھی دھکیل دیا. میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا. بس یہ ایک ایسا موڑ ثابت ہوا میری زندگی کا کہ چلتے 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 وہ سفر آج اتنا دور نکل آیا کہ میں کاروبار پہ نہیں بیٹھ سکتا. میری گھریلو زندگی وہ کنٹینیو نہیں ہے. میں دوستوں کو ٹائم نہیں دے سکتا. لیکن سر باقی تو ایک پورے شہر کے جو کہنا چاہیے تاجر ہیں ان کی زندگیوں میں تو مثبت تبدیلی آئی. بے شک. میں نے اب اس میں یہی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ان ایفرٹس کو قبول کر لے اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے, اس لیے کہ جیسا بھی آپ نے بھتے کی بات کی اور ٹارگٹ کلنگ بھی اسی یہ 2008 کے بعد جو صورتحال تھی, تو میں سوچتا تھا کہ جب کوئی گھر سے کاروبار پہ آنے کے لیے یا کاروبار سے گھر کی طرف جانے میں معمول سے تاخیر کا شکار ہوتا ہے جب کوئی شخص, تو کس طرح اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیوی پریشان ہو جاتے ہیں فون پہ فون کہ خدا نہ خاصا راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو, کڈنیپ نہ ہو گیا ہو, کسی بطخور نے اسے قتل نہ کر دیا ہو. یہ وسوسے کراچی کی ماؤں کا ایک معمول بن گیا. بالکل ایسا ہی ہے. ایون کہ ہم اس شہر کی اگر بات کریں تو جو سر بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا میری طرح بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کراچی روشنیوں کا ایسا شہر تھا کہ راتوں کو لوگ یہاں پر جاگا کرتے تھے. آپ کبھی بھی یہاں پر اس شہر میں جو ہے ویرانی یا سناٹا نہیں دیکھتے تھے. لوگ اپنے دروازے کھول کے جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوتے تھے. آپ ایک ٹائم پر سر جس طرح لوگ جمع ہوتے تھے گلیوں میں, رونقیں تھیں. کے لیے نہیں, کراچی کی زندگی رات سے شروع ہوتی تھی. جی کراچی رات کے لیے تو تھا ہی نہیں. بلکہ ایک شاعر نے طنز بھی کیا تھا کہ لوگ اس شہر کو خوشحال سمجھ لیتے ہیں رات کے وقت بھی جو جاگ رہا ہوتا ہے. تو کراچی کے اوپر اس نے ایک مشاعرے میں, تو حقیقت یہ کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا گیا, عروس البلاد کہا گیا, شہروں کی دلہن. تو آج میں سوچتا ہوں کہ شہروں کی یہ دلہن کچرے کی سیج پہ بیٹھی اپنے حکمرانوں کو کوس رہی ہے. ہم صفائی تک نہیں کر سکتے اس شہر میں. صحیح. جبکہ یہ اتنا مینڈیٹ لیا ہوا ہے. اب کتنی ساری پارٹیز موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے ہر شخص, ہر پارٹی جو ہے, میں کسی پارٹی کو نہ یہاں بلیم کر رہی ہوں نہ کسی کا سائیڈ لے رہی ہوں. میں تو ایک عام انسان ہوں اور میں ان کی نمائندگی کر رہی ہوں کہ لیکن سب کہتے ہیں ہم اون کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی تو کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی ایک علاقہ اتنا مثالی ہو کہ میں جا کے کہوں دیکھو یہاں پر جو ہے پہلے تو علاقوں میں جھنڈے بھی نصب ہوتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ کو ہر جگہ پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے. اس پر مجھے بہت خوشی ہے. تو آپ کہہ سکیں کہ یہ علاقہ مثالی ہے. آپ یہاں چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نا اون کیا ہے کسی نے. سر تو مطلب یہ دعوے ہی ہیں, حقیقت نہیں ہے اس میں. اصل میں کراچی میں ایک عجیب قسم کی جنگ ہے کہ اگر ایک جماعت کچھ کرنا چاہتی ہے تو دوسری کو یہ ڈر ہے کہ یہ کسی اچیومنٹ کے بعد کوئی نمبر گین کر لے گی, تو وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. وہ اس کو اس اچھے کام سے روکنا چاہتے ہیں. لیکن جب اس کو اچھے کام سے روکتے ہیں تو اس کو کون سفر کرتا ہے؟ عوام سفر کرتا ہے. کراچی میں اسی قسم کے معاملات ہیں. اس میں بلکہ وہ ادارے جو اس وقت کراچی کی اصلاح میں لگے ہیں ان کو چاہیے کہ اب ان لوگوں کو پہ بھی نگاہ رکھیں جو ان سرکاری اداروں کو یا ان ذمہ داروں کو جو کراچی میں اپنی ذمہ داری بہتری کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کو جو روکتے ہیں تو ان طاقتوں کو روکا جائے. اچھا سر, کیونکہ میری آج کوشش یہی تھی کہ میں سر سے ان کی جس طرح انہوں نے کہا کہ میری پرسنل لائف جو ہے وہ نہیں رہی, میں دوستوں سے ملنے جلنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے دل میں بڑی خواہشیں ہیں, میں ان پر بھی بات کرنا چاہوں گی. لیکن سر آج موجود ہیں تو ایک سوال بڑا مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے. سر جو ہے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایکشن پلان بھی بنایا گیا, نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا گیا. کراچی میں بہت ساری کاروائیاں بھی ہوئیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ
بہتر طریقے سے روزگار کر سکیں. پہلے آپ کو بہت تھوڑے ہی دنوں بعد ایک نئی ہڑتال کی کال آ جاتی تھی, پہیا جام ہڑتال, شہر بند, کاروبار بند, تمام چیزیں. اب بہت عرصے تک کراچی والوں نے اس طرح کی کوئی آواز نہیں سنی, بڑا سکون ہے. تو آپ جتنے تاجر ہیں آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, بہتری آئی بزنس میں, فائنینشلی تمام چیزیں سیکیور ہوئیں, اب ہمارا تاجر اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. دیکھیں, ایک تو میں تھوڑا سا کراچی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کاروبار یہ حوالے سے کراچی کا سٹیٹس کیا ہے. جی, دنیا کا کوئی بھی ملک کراچی جیسے شہر کی موجودگی پہ فخر کر سکتا ہے. کراچی وہ معاشی ہب ہے جس میں سوال ہونا ہی نہیں چاہیے. جس طرح وہ ٹائٹینک کے بارے میں کہ ڈوب نہیں سکتا, چلے وہ ٹکرا گیا ایک الگ بات ہے جو کہانی, لیکن کراچی کے بارے میں کہتا ہوں کراچی میں تو تجارتی مسائل ہونے نہیں چاہیے. اتنی آبادی, اتنی تجارت ہے. اولڈ سٹی ایریا میں چلے جائیں, ایک دریا ہے بہتا وقت تجارت کا, لیکن تاجر امن چاہتا ہے, تاجر معاشی پالیسیاں چاہتا ہے, تاجر حکومت کی سرپرستی چاہتا ہے. جس طرح بھی ہم نے پچھلے دنوں جب یہ اصلاح کا سفر شروع ہو رہا تھا تو ہم بار بار پوچھتے تھے ڈی جی رینجرز کو, دوسری ذمہ دار طاقتوں کو کہ دیکھیں یہ آپریشن مصلحت کوشی کا شکار تو نہیں ہو جائے گا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم پیسہ لگائیں اور پھر پھنس جائیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ اب ہماری بھی یہ ناک کا سوال ہے, ہم جان لڑا دیں کہ کراچی کو پرامن کر دیجیے آپ بھی. تو یہ رینجرز نے اکثر فیصلے مفاہمت کی نظر بھی ہو جاتے تھے نا, وہ سیاسی فیصلے ہو جاتے ہیں, لیکن فوج اور رینجرز کا میں نے ویل دیکھی ہے, ان کا کام دیکھا ہے, ان سے بات کرتا رہتا ہوں. کراچی کے شہریوں کے لیے میں آپ کے اس پروگرام میں یہ میسیج, یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہر وہ ادارہ جس کو 2008-2013 میں آپریشن میں قدرے مایوس دیکھا, 4 ستمبر 2013 کے بعد جو یہ ٹارگٹ آپریشن شروع ہوا, یہ بہت پرعزم ہے. یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کی تو باتیں ہوتی ہیں, کراچی میں ادارے حالت جنگ میں ہیں بالکل, اور وہ تمام طاقتیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں کراچی کو نقصان پہنچایا. کسی نے بھتہ خوری کا سلسلہ شروع کیا, امن کمیٹی قائم کی, کسی نے گینگ وار بنایا, کسی نے کوئی ہڑتالیں, جتنے بھی کام کیے, وہ تمام لوگ اب خود تختہ مشق ہیں, اب وہ ان اداروں کی دسترس سے دور نہیں ہے. صحیح ہے. تو سر آپ نے ایک بات تو یہاں پر کی کہ اب جو ہمارے تاجر ہیں وہ ایک سکون کا سانس لیتے ہیں, اب کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, ہم اس روشنیوں کے شہر کی روشنی کو واپس لانے کی کوشش کر انشاءاللہ رب نے چاہا تو جو ہماری فورسز ہیں, جو ہمارے سپاہ سالار ہیں, وہ ان تمام چیزوں پر کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کہیں پر بھی کسی کمزوری کا شکار نہیں, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بہتر ہو اس شہر کو مضبوط کیا جا سکے. سر وہیں ایک پرابلم ہے ہماری اسٹریٹ کرائم کا, اس کی مختلف وجوہات ہیں جو لوگ سامنے لاتے ہیں. ایک وجہ بنتی ہے بے روزگاری. ہمارے یہاں لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, لوگ بے روزگار ہیں. جب ابھی سر آئے تھے عتیق صاحب تو میں ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ سر نے کہا میں ایک جی پی ہوں, جرنل فزیشین ہوں, لوگوں کو یہ گائیڈ کرنے کا کہ اگر آپ بزنس کرنا ہے تو آپ کو کہاں کرنا چاہیے اور آپ کو کن لوگوں کی مدد حاصل ہو سکتی ہے. تو میں سر سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج ایک شخص نوکری کے لیے جاتا ہے, اس کو نوکری نہیں ملتی, لیکن اگر اس کو بزنس کرنا ہے اور انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں بنسبت اس کے کہ وہ سڑک پر نکل کے لوگوں کو لوٹے, تو آپ کیا اس کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے بھی آپ اپنی زندگی کے پہیے کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ سب سے پہلے تو اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے. آپ جس سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے راستوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے مثال کے طور پہ کلفٹن جانا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کون کون سے راستے اختیار کرنے, ورنہ لوگ تو بھٹکا دیں گے, لوگوں سے پوچھیں گے, کوئی کماڑی کی طرف نکال دے گا, کوئی لیاری کی طرف نکال دے گا. یہ لوگ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں یہ فلاں بندہ یہ کپڑے کے کاروبار میں بہت پیسے کما رہا ہے تو میں بھی کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہوں, یہ فلاں بندے کو یہ موٹر سائیکل کے کاروبار میں بہت وہی کام شروع کر دیتا ہے, حالانکہ اس کی آگاہی نہیں ہوتی. ایک تو آگاہی ضروری ہے, اس کی معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ اس پہ مار نہ کھائے. دیکھیں, ہر کاروبار کی ایک خاصیت یہ ہے, خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ ہے.
اس میں ایک وقت میں آپ کو ایسا لگے گا کہ بس آپ نے دنیا بھر کی دولت کما لینی ہے, ایک وقت میں آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے اپنا سب کچھ لٹا دینا ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. یعنی اتنا اس طرح سے جمود طاری ہو جاتا ہے. وہ جمود آپ کا صبر آزماتا ہے اور آپ کا تجربہ وہیں پہ کام آتا ہے کہ جب کشتی ہچکولے کھاتی ہے تو ناخدا کو علم ہونا چاہیے کہ اب اس کو چپو کس طرح چلانا ہے, کشتی کو کس طریقے سے چلانا ہے. تو یہ اس کے بغیر بھی لوگ ڈوب جاتے ہیں اور وہ نقصان رہا. دیکھیں امپلائمنٹ نہیں ہے اتنی, لوگ زیادہ تر 12-14 جماعتیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ان کو نوکری مل جائے گی اور ان کو دفتر میں بابو بنا کے بٹھا دیا جائے گا. میں ایک بات کہتا ہوں, تعلیم تو ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہنر مندی ضروری ہے. لیکن ایک جاہل آدمی ہے, پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, موٹر میکینک ہے, اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے, لیکن آپ اس کو مصروف دیکھیں گے, منتیں کر کے لوگ بلاتے ہیں, بھائی یہ ہمارا کام پہلے کرتے ہیں. الیکٹریشین کو بلاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے, آپ آ جائیں, حالانکہ اس کی اکثر کی تعلیم نہیں ہوتی. تو لیکن تعلیم پر اگر تعلیم اور ہنر یہ مل جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے, وہ آگے بہتر جا سکتا ہے. اچھا, اگر میں ذکر کروں یہاں پر ہی, جو ہم سنتے ہیں کہ ایک بریانی والا ایک ٹھیلے پر بریانی لگایا کرتا تھا اور آج جو ہے وہ پورے شہر میں ان کے مختلف جو ہیں وہ آؤٹ لیٹس ہیں اور انہوں نے ایک بڑا سیٹ اپ کر لیا ہے. سر تعلیم اپنی جگہ, لیکن کچھ لوگ جو ہیں, بہت ضروری ہے آپ تعلیم حاصل کریں. جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا کا کینوس بہت بڑا ہو جاتا ہے, آپ براڈ طریقے سے سوچ سکتے ہیں, نظریے آپ کے مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن لوگوں نے صرف محنت کر کے اور اپنے ہنر سے اپنے ایک چھوٹے سے ٹھیلوں کو جو ہے وہ ایک بڑی بڑی بلڈنگز میں بھی تبدیل کر دیا, اور ایسی بڑی مثالیں سر آپ کے بھی سامنے موجود ہوں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عتیق صاحب سے مزید بھی بات کریں گے اور ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ عتیق میر صاحب موجود ہیں, ان سے بڑی زبردست گفتگو جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. کچھ اور مفید مشورے بھی لوں گی, شاید میں بھی کوئی بزنس کر جاؤں آپ لوگوں کی دعاؤں سے. سب کو کرنا چاہیے. ہم لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں طریقہ کار نہیں آتا کہ نا انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, سیو کیسے کرنا ہے. یہ تمام مشورے بھی آج میں نے سر سے لینے ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیے ہوں گے, لیکن آج ہم ان سے وہ خاص مشورے لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی خاص پرسنالٹی جو مائنورٹی ونگ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں سندھ کے, PMLN سے ان کا تعلق ہے, خالداس کوہستان صاحب. السلام علیکم. کوہستانی, السلام علیکم. سر اگر میں نے آپ کا نام غلط لیا ہو تو بڑی معذرت, اور تو میں چاہوں گی کہ آپ آج یہاں موجود ہیں, میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں, اور آپ اپنی جو جماعت جو آپ کی مائنورٹی ونگ ہے آپ اس کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا تعلق شیر سے ہے؟ بالکل شہر سے تعلق ہے, اور میرا قائد بھی شہر ہے. آپ کا قائد بھی شہر ہے, کیا بات ہے سر, یہ تو اس پہ تو نو کامنٹس. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ لوگ مائنورٹیز جو ہے, ہم اگر اپنے چاہے آئین کی بات کریں یا ہم جس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, ہم لوگ ایک علاقے میں ایک سوسائٹی میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں, ہمارے ارد گرد مختلف مائنورٹیز کے لوگ رہتے ہیں, لیکن مل جل کے محبت سے رہتے ہیں. تو آپ یہاں موجود ہیں, آپ ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں, جس طرح میر عتیق صاحب اپنی جو ہے کمیونٹی کے مسائل سن رہے ہوتے ہیں. سو واٹ ڈو یو سے, جس طرح ہم ابھی نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے تھے, اس کا ان پرابلمس کا شکار ہر شخص تھا, چاہے مائنورٹیز ہوں یا میجورٹیز ہوں. اب آپ لوگوں نے بھی بہتری محسوس کی اس شہر میں؟ بالکل ظاہر ہے, آپ کی صحیح بات ہے. جو پاکستان میں مسائل ہیں وہ میجارٹی اور منارٹی میں کوئی ان میں تفریق نہیں, سارے مسائل ہم ایک سب فیس کر رہے ہیں. تو جیسے یہ کراچی میں دہشت گردی تھی یا حالات خراب تھے, تو منارٹی ہو یا جو بھی ہے سب ظاہر کراچی کے شہری کر رہے تھے. یا پاکستان میں اوورآل دہشت گردی دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں جو نیشنل ایکشن پلانس اور جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جب ٹارگٹ آپریشن کیا ہے شروع, تو یہ ہماری کمیونٹی کے وہ اس میں فائدہ ہوا ہے. بٹ یہ کہ ہمارا زیادہ تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے, تو سارے بزنس اگر حالات ہاں, میں بھی خود بزنس مین ہوں, تو سارے حالات اچھے ہوئے تو بزنس بھی اچھا ہوا ہے. تو آپ عید پہ دیکھیں کتنی شاپنگ ہوئی ہے, تو یہ اربوں میں. اور یہ جو آج آپ نے جو ہمارا سبز ہلالی پرچم جو اپنے آپ نے سینے پہ سجایا ہوا ہے, اس بار 14 اگست پر بھی آزادی کے حوالے سے جتنی بھی تمام چیزیں تھیں, چاہے بیجز
بینرز ہوں, جھنڈیاں ہوں, فلیگز ہوں, وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں خریدے گئے سر, اس کا بھی بزنس بہت اچھا رہا. دیکھیں 14 اگست جو پچھلے سال وہ بھی ایک ریکارڈ توڑ جی, جس میں ہم نے اندازہ جو کیا وہ 5 ارب روپے کا اس میں خریداری ہوئی. اس مرتبہ وہ دگنا سمجھے کہ ہم نے کم سے کم انالائز کیا تو وہ اس کی دگنی سیل تھی, یعنی 10 ارب. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال جشن آزادی کا جو سلسلہ ہے وہ 1 اگست ہی سے شروع ہو گیا, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. دعوتیں, فنکشنز اور جس طرح سے جھنڈوں کی ایک بہار تھی, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس سال اس ماہ پاکستان قائم ہوا ہے. یعنی لگ رہا تھا کہ اس مہینے میں کیا ہوا, اتنا جوش اور جذبے کے ساتھ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا. ایون سر اگر ہم ابھی جو ہماری عید الاضحیٰ گزری ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک ریکارڈ توڑ جو ہے لوگوں نے مویشی کی خریداری کی, قربانی کی لوگوں نے. منڈیاں پہلے ہی خالی ہو گئی تھیں ورنہ, اور جو ہے کچھ دنوں پہلے ہی, مطلب عید سے کچھ دنوں پہلے ہی آپ سن رہے تھے کہ جانور ختم ہو گئے. تو یہ ایک بڑا اچھا چینج آیا ہے کہ فیسٹیولز بھی جانور تو ختم نہیں ہوئے, قربانی کے جانور ختم ہو گئے. جی دیکھا جب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر ایسے ہی آپ کی ٹانگ کی جائی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جی, کھیلداس کوہستانی صاحب جو ہے سر, آپ نے بھی کہا کہ آپ بزنس بھی کرتے ہیں, تو آپ کس چیز کا بزنس کرتے ہیں؟ میرا ایک تو میوزک ہے, میوزک کمپنی ہے میری. اچھا, تو آپ گاتے بھی ہیں پھر؟ نہیں, میں نہیں گاتا, میں پروڈیوسر ہوں. دوسرا اس کے علاوہ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. اوکے, پراپرٹی کا بزنس ہے سر. کراچی کی جو ہے اگر میں بات کروں تو ماشاءاللہ سے یہاں پر پراپرٹی خریدنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ایک عام آدمی کے لیے, اور خاص طور پر وہ جو ہم جیسے لوگ ہوں, غریب لوگ, نوکری پیشہ لوگ ہوں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتنا انکریز کیسے, ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ آپ کی پراپرٹی انکریز ہو رہی ہے, لیکن سر کیا استطاعت سے دور ہو گیا ہے ایک عام آدمی کے لیے گھر خریدنا؟ نہیں, یہ نہیں, کراچی ایک بڑا شہر ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر کسی کے لیے جگہ ہے کراچی میں. اچھا, اور کراچی سے باہر بھی ابھی نئے پروجیکٹ بنے ہیں, ڈی ایچ ایس سٹی لانچ ہوا ہے تو وہ بھی تھوڑا دور ہے, مگر جو جس کے جیب میں جتنا پیسہ ہے خرید کر سکتا ہے. یہ ایک ایسا شہر ہے کہ ادھر ہر کسی کے لیے اسپیس ہے, میں سمجھتا ہوں. باقی یہ پورے پاکستان میں ریٹ جو ہیں بڑے ہیں وقت کے ساتھ, انٹرنیشنل بھی آپ دیکھیں. ان کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں کراچی میں ایک نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہے, جیسا ایک ڈیفینس میں اب تو کسی کا تصور نہیں ہے ایک عام آدمی کا کہ وہ گھر بنائے. سپر ہائی وے کی اطراف جو پروجیکٹس ہیں ان میں اب بھی ممکن ہے, اور جو بھی زمین خریدنا چاہتا ہے وہ کم قیمت خریدے. کم قیمت نہیں, زیادہ ویلیوبل ہونا ہوتا ہے. لوگ جب پہلے ہی سے ایک مہنگی زمین کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ایک تو وہ خرید نہیں پاتے ہیں, دوسرا اس نے پھر اس سے زیادہ بڑھنا ہے تو بہت مدت کے بعد. ٹھیک ہے, جس طرح ایک چیز ہوتی ہے, جس طرح میں نے اپنی اماں کو ہمیشہ یہ پاپا سے کہتے ہوئے سنا کہ نا نہیں شہر میں, اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں آپ کہیں ہائی وے پہ یا ادھر ادھر لے لیں, کچھ عرصے بعد آپ اسے لے کر آپ بھول جائیں, تھوڑے عرصے بعد وہی چیز آپ کو ڈبل جو ہے وہ انویسٹمنٹ دے رہی ہوتی ہے آپ کے لیے. ہاں, جوہر میں لوگ نہیں جاتے تھے, جنگل میں کون جائے گا, جنگل میں آج شہر ہی وہی ہے, شہری ہوئی ہے. اتنی وہاں پہ پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی ہے, بہت اچھے لوگ, ایک بہتر وہاں پہ آپ کو کنسٹرکشن آپ کو دیکھنے کو انوائرمنٹ بھی. ابھی ہائی وے پہ آپ جائیں گی تو موسم جو ہے وہاں پہاڑی علاقہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں سمندر سے ڈی ایچ ایس وہ اچھا ہے, زیادہ ادھر جائے تو آدمی پولوشن نہیں ہے. بالکل, استھما کے مریض ریلیف محسوس کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جہاں پولوشن ہوگا, دھواں ہوگا, وہاں مسائل تو ہیں. رائٹ, لیکن وہ ایک بات ہو جاتی ہے نا, اب آپ جس طرح اگر میں بات کروں جو ہمارا اولڈ سٹی ہے, اگر میں صدر کی ادھر بات کروں, جو لوگ ایم اے جناح روڈ پر صدر پر کام کرتے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ٹریفک بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ غربت ہے, لیکن آپ دیکھیں ایک شخص کے پاس 2 3 گاڑیاں ہیں, 2 طرح کے طبقات رہ گئے ہیں. کہتے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے جو آپ یہاں آئیں گے, سر یہ بھی تو مسائل ہوتے ہیں نا. نہیں دیکھیں, اب کراچی اتنا بڑا شہر, اس کے باوجود مسائل اس کے یہ ہیں کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. اب سڑکیں کم پڑتی ہیں, کوئی بریجز نہیں بنے ہیں, کوئی انڈر پاسز نہیں بنے ہیں. یہ دیکھیں جہاں بھی کراچی میں یہ اس قسم کے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں وہاں ٹریفک میں کافی لوڈ کم ہوا ہے. لیاقت آباد کی اطراف دیکھیں, یہ ڈالمیاں سے آگے دیکھیں بریجز بنے ہیں, تو کافی فرق پڑتا ہے اس کا. تو جب ڈیولپمنٹ رک جائے گی تو ٹریفک تو مسائل. یہ لندن دیکھیں 3 گنا زیادہ ٹریفک ہے, لیکن وہاں 10 سالہ جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, وہ بھی ایک ختم نہیں ہوتا, نئی پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں. ٹریفک کے لیے مسلسل کام ہوتا ہے.
ہمارے یہاں سب کچھ ٹریفک پولیس پہ ڈال دیا جاتا ہے, یہ کنٹرول نہیں کرتے, یہ سگنلز توڑنے والوں کو نہیں پکڑتے, وائلیشن کرنے والوں کو نہیں روکتے, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جس سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں اس میں ان کو راستے بھی تو بڑے کر کے دو, سڑکیں چوڑی کر کے دو, یہ تجاوزات کے سلسلے ختم کرو. جن عمارتوں میں یہ نقشوں میں پارکنگ موجود تھی اور آج وہ انہوں نے اس کو کمرشلائز کر کے بیچ دیا. تو پھر یہ جو بیچ میں چائنا کٹنگ والا معاملہ شروع ہوا تھا, یہ تمام چیزیں سب کچھ بڑی مشکل سے سچویشن تھی. سر اگر میں بات کروں اپنے مڈ سٹی صدر کی یا اس کے اطراف کی, تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو جو تجاوزات ہیں وہ بہت نظر آتی ہیں کہ پارکنگ کا ایریا ایک طرف, پھر لوگوں نے سڑکوں پر اپنے جو ہے وہ اسٹالس ٹھیلے لگائے میں, تو وہاں پر جو تاجر ہیں جن کی شاپس ہیں, ایک شخص جو ہے جو ٹھیلے پہ کھڑا اپنا سامان بیچ رہا ہے وہ بھی ماشاء اللہ سے اپنی اچھی ارننگ کر رہا ہوتا ہے, اپنے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے, تو اس پر بھی آپ لوگوں کی رہتی ہے کیونکہ پولیس والے آتے ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں, مسئلے مسائل پرابلمز؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ آپ جو وائلیشن جو لوگ کرتے ہیں, پتھارے لگاتے, کئی دکاندار ہیں فٹ پاتھوں کے آگے وہ پتھارے لگا کے اس سے یومیہ 400-500 روپے لیتے ہیں, تو وہ یہ سوچتے ہیں ہمارا یہ 12-15 ہزار روپے یہیں سے مل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی سرکوبی کرنی چاہیے, ان کو روکنا چاہیے. پھر جب ان کے لیے کوئی سرکاری کوئی بھی محکمے کے لوگ آتے ہیں وہ مہینہ اس کو بھی دے دیتا ہے. اب اس کو اگر وہ 2-4-5 ہزار مہینہ اس کو مل جاتا ہے, تو اس طرح یہ کاروبار ایک پورا یہ بھی ایک کاروبار بن گیا, یہ بھی ایک کاروبار بن گیا. تو ایک مافیا کی شکل ہے, اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ادارے جو ان خرابیوں کو, ان تجاوزات کو ہٹانے کے لیے آتے ہیں, ان میں بیشتر لوگ, انہی اداروں میں بیشتر لوگ ان کے وظیفہ خوار ہوتے ہیں, تو وہ کیوں اپنا روزگار خراب. ہاں پھر یہ بات ہے نا, پھر ملی جلی جب آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کون ان چیزوں پر ہاتھ ڈالے گا. آپ کی میوزک کمپنی جو ہے یہ کیسے خیال آیا کہ ایک طرف آپ سیاست کر رہے ہیں, پھر آپ کا پراپرٹی کا کام ہے, دونوں بڑی ڈرائی چیزیں لگتی ہیں. اب تو خیر سیاست میں بھی بڑی بڑی سیلیبریٹیز آ گئی ہیں, لیکن تو یہ میوزک کمپنی کھولنے کا خیال کیسے آیا؟ یہ آپ نے اپنے نون کے سارے گانے آپ کی میوزک کمپنی میں بنتے ہیں؟ یہ میں سیاست سے پہلے آنے کے مطلب میرے سیاست میں بعد میں آیا ہوں, میوزک کمپنی میرے پہلے تھی. اچھا, تو اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ظاہر ہے میوزک سیاست میں میوزک چلتا ہے. اوکے سر, آپ کو میوزک کا شوق ہے؟ بہت زیادہ. کس طرح کا میوزک پسند ہے؟ لائٹ کلاسیکل. لائٹ کلاسیکل, اس لیے لائٹ کلاسیکل دیکھیں یہ حقیقت ہے, یہ فطرت ہے. کلاسیکل مینس یہ وہ راگ ہوتے ہیں جن میں جب راگوں پہ جو گیت بنتے ہیں وہ راگ اصل میں فطرت کی آوازیں ہیں, جیسے بارش کی بوندوں کی رمجھم, اسی طرح کسی پہاڑ کی ویرانی میں گڈریا آواز, تو وہ پہاڑی راگ بنتا ہے. اسی طرح ملہار ہے جو بارش کی رمجھم, اس طرح ساگر کی جو آوازیں. سر میں نے آپ کا غلط انٹروڈکشن تو نہیں کرا دیا؟ اصل میں عتیق صاحب بھی میوزک پروڈیوسر ہونا چاہیے سر, مطلب وہ مجھے اتنی انفارمیشن نہیں دے رہے, آپ تو ماشاءاللہ سے تو یہ جو راگوں پہ جو گیت ہیں جو آج سے میرا خیال ہے جو دیکھیں آج سے 70 سال پہلے کے بھی جو گیت ہیں بعض آج بھی لوگوں کو اچھے لگتے ہیں, کیونکہ وہ فطرت کی آوازیں ہیں. آپ کو کبھی بھی 1000 سال کی بھی ایج ہو جائے تو آپ کو بارش کی جو رمجھم ہے وہ بری نہیں لگے گی, ہوا کی سرسراہٹ بری نہیں لگے گی. اسی طرح یہ فطرت کی آوازیں ہیں. آپ سمندر کے کنارے جائیں, لہروں کی جو ایک جل تھل ہے وہ آپ کو بری نہیں لگے گی. یہ فطرت کی آوازیں. کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا اب آسمان کا رنگ بدل جانا چاہیے, اب پانی کا رنگ کچھ اور ہو جانا چاہیے. یہ جب فطرت کی آوازوں کو آپ موسیقی میں سموتے ہیں تو وہ زندگی بھر کے لیے وہ مقبول ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو سر اس طرح کی محافل میں آپ کا جانا ہوتا ہے جہاں پر اس طرح کی کلاسیکل میوزک یا پھر آپ ادبی محافل جو ہیں ان کو بھی آپ اٹینڈ کرتے ہوں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کا شاعری کا بھی مزاج. میں نے بھی آپ سے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ ایک ایسی جاب ہے, یہ جو میں آل کراچی تاجر اتحاد کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں. اس کا ایک ہی سوال مجھ سے تھا کہ یا تو یہ کر لو یا پھر وہ کر لو. اچھا, وہ جو دنیا کی پرسنل لائف ہے. جی, تو پھر میں نے بھاگنے کی تو بہت کوشش کی, کس کو اچھا نہیں لگتا. میں بہت شوق رکھتا ہوں ادبی محفلوں کا, موسیقی کی محفلوں کا, دوستوں کے ساتھ ایک پکنک, یہ سب یعنی میری ایک بہترین ہابیز میں تھی. لیکن سب کچھ قربان کر دیا اس پر کہ مجھے شہر نے پکارا, مجھے تاجروں نے پکارا. میں نے یہ سوچا اگر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہ جب میں دیکھتا تھا ایک ماں کو پریشان کہ اس کا بچہ گھر نہیں آیا, اگر میرے آواز اٹھانے سے ادارے فعال ہوتے ہیں, میرے شور بچانے سے کوئی بہتری آتی ہے اور پھر کوئی ماں پرسکون ہوتی ہے,
تو میں سمجھوں گا کہ میرا مقصد کیا ہے. بالکل. آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا شہر الحمدللہ جس کے بارے میں میں دعویٰ کر سکتی ہوں کہ اس شہر میں شاید لوگ بھوکے آتے ہوں گے لیکن اس شہر میں کوئی بھوکا سوتا نہیں. ہر رنگ نسل زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ اس شہر میں موجود ہیں. مائنورٹیز ہوں یا میجورٹیز ہوں, ہر شخص یہاں پر کاروبار ڈھونڈتا ہے اور اللہ اسے روزی دیتا بھی ہے. اس شہر میں اپنی ایک شناخت بنانا, اٹھ کر لوگوں کی آواز بننا, سر اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تجارت کا ایک انجن ہے, جس طرح ایک ٹرین ہے, چاہے اس میں 100 بوگیز لگی ہوئی, انجن چلے گا تو بوگیاں چلیں گی ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ پورے ملک کی معیشت کو لے کر چلتا ہے یہ شہر, رائٹ. یہ انجن ہے معیشت کا, یہ چلے گا, پورا ملک چلے گا. آپ یقین کریں جب کراچی میں ہڑتالیں ہوتی تھی, کراچی میں جب کاروبار جمود کا شکار تھا, تو میں پورے ملک میں مضطرب دیکھتا تھا اپنے تاجر ساتھیوں. میں جہاں جہاں جاتا تھا مجھ سے ایک ہی سوال کرتے تھے, یار کب بہتر ہوگا, کراچی کب ٹھیک ہوگا. پریشان تھے سب, اور تجارت بالکل ویران پڑی ہوتی تھی پورے ملک کی بات, کیونکہ کراچی میں را میٹیریل پورے پاکستان کو سپلائی, کراچی میں پوری ملک پوری دنیا سے امپورٹ ہوتا ہے, پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے. بالکل. تیار مال کی پورے ملک کی سب سے بڑی مارکیٹ کراچی ہے. بالکل, ہمارے پاس پورٹ موجود ہے, اس کے ساتھ بے شمار چیزیں. تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ تو حکومت میں بھی ہیں, ماشاءاللہ سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے آپ لوگوں کی تمام ایفرٹس بھی ہیں. تو آپ کو مائنورٹی کے, آپ اس وقت ہیں جنرل سیکریٹری ہیں سر, تو جو آپ کو مسائل درپیش ہوتے ہوں گے, آپ تو آرام سے ایک کال کرتے ہوں گے وفاق میں, آپ کہتے ہوں گے یہ مسئلہ ہے, چلیں جی ٹھیک ہو جائے. اتنا ایکٹیو ہے آپ لوگوں کا ان لوگوں سے رشتہ, یا یہ تمام چیزیں کنیکشن, یا آپ کو بھی دوسری چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو 18 ترمیم آئی تھی, منارٹی کی جو وزارت ہے وہ مطلب صوبائی کونسل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو ایشوز ہیں کافی, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, ظاہر ہے کچھ ہم حل نہیں کر سکتے جو وفاق میں بیٹھ کے تو آپ خوش نہیں 18ویں ترمیم سے؟ تو نہیں, بہتر بھی ہے, مگر یہ کہ ڈیلیور کرنا چاہیے گورنمنٹ. ظاہر یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے, میں اس پہ کوئی تنقید کروں, مگر جو کافی مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے حل کرنے جیسے ہوتے ہیں تو ہم حل کرتے ہیں. باقی جو ہمارے یہاں مسائل ہیں وہ ایک جیسے ہیں. میں نے پہلے بھی, آپ نے بھی کہا کہ بجلی کا پرابلم ہے, پانی کا پرابلم ہے, صحت کا پرابلم ہے, تو یہ پرابلم تو ہمارے ایک جیسے ہے, اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. کافی کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو پولیس کے معاملات ہوتے ہیں, تو ہم سپورٹ لیتے ہیں سندھ پولیس کی بھی, یہاں کوئی جہاں پہ ادارے ہیں, تو ایسی بات نہیں کہ ہم کسی کے لیے کام نہیں آ سکتے. بالکل, جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریلیف دیں کسی بھی صورت میں, کہیں بھی. تو آپ اپنی ایفرٹ جو ہے ان کو جاری رکھیں. سر یہ بتائیں, کھانے پینے کا شوق ہے آپ کو؟ ابھی تو عید گزری ہے, آپ کو باربی کیو وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں, ایسے ہی سرسری سے پوچھتی ہوں, کوئی کسی نے آپ کو دعوت پہ بلانا ہو تو اسے پتا ہو نا آپ کو کیا پسند ہے کھانے. آپ بلانا چاہتے ہیں؟ سر بالکل, آپ ہمارے مہمان ہیں. سر آپ کو کیا پسند ہے؟ یہ شوق کس کو نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کچھ بھی مل جائے گا میں کھا لوں گا, یا یہ سیاسی بیان ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی دیکھتا ہے کہ اسٹومک پہ یہ بوجھ ہے کہ نہیں, یہ میں ہمیشہ اس بات کا خیال کرتا ہوں. اب میں قدرے وہ جو اسپائسیز کو زیادہ وہ نہیں کرتا ہوں. اچھا, خیال رکھتے ہیں اپنی فٹنس کا؟ بہت زیادہ. جم وم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں؟ مجھے اپنے ایک ڈاکٹر کی بڑی اچھی بات لگی, بار بار طبیعت خراب ہوتی تو اس نے کہا کہ اب آپ کی طبیعت جو ہے, جب آپ کو اس بات کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں, تو پھر اپنے آپ کو صحیح رکھیں, تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو کہ آپ جب کام آئیں گے تو آپ کا بھی تو اجر ہے, تو آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے زیادہ ہے کہ اس غذا سے گریز کریں جو آپ کو بیمار کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر میں نے اپنے آپ کو کافی مینٹین کیا. اوکے سر, آپ مجھے بتائیے, مطلب اچھی بات ہے, انسان کو خوش خوراک ہونا چاہیے. بس میں جب آپ نے یہ سوال کیا میں سمجھ گیا تھا کہ سوال آپ نے مجھ سے کیا اور اشارہ کس طرف. نہیں, رات میں آپ نے کھانے پینے کی بات کی, رات ایک ہوتی ہے خوش خوراکی اور ایک ہوتی ہے بسیار خون. رات مجھے ایک دوست نے فون کی کہ میں نے سبزی پکائی ہے اور آپ کو, میں نے کہا آپ نے قربانی میں تو کھلایا نہیں عید پہ, تو آج کیوں, یہ کل کی بات آپ نے بات کھلی, میں بتا رہا ہوں. رات مجھے اس نے کہا مجھے بھی کسی دوست نے گوشت بھیجا ہے اسپیشلی, تو میں نے کہا
پینے میں آپ سمجھ رہی ہیں تو ہم کتنے خوشحال ہیں. اوکے سر وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سمجھ گئے ہیں. اچھا تو اچھی بات بھی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے, لیکن جو سر نے بات کی وہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ ایجنگ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ جب کنٹرول کرتے ہیں تو آپ ایک اچھی اور ہیلدی لائف جو ہے وہ آپ اسے گزار سکتے ہیں. سر لیکن صرف کھانے پینے کا شوق ہے یا وقت ملتا ہے تو کبھی کچن میں بھی چلے جاتے ہیں, ایسا کچھ ہے لائف میں؟ نہیں, اس میں تو ایسا ہے کہ کبھی پکانے کی کوشش کی تو چیز تو اچھی بن جاتی, لیکن اس کو کوئی نام نہیں دیا جاتا. یعنی ہم نے یہ سوچ کے شروع کیا کہ یہ ایک کڑھائی گوشت بنا لیں, لیکن جو وہ بن کے اترا وہ یہ کہ ٹیسٹی تو تھا, لیکن اس کو آپ کوئی نام نہیں دے سکتے تھے کیا ہے. رائٹ, تو ایسا پھر دوبارہ ہم بنا بھی نہیں سکتے تھے. اچھا رائٹ. سر آپ کا کیا ہے, اس طرح کبھی ہوتا ہے کچن میں آنا جانا؟ ہاں بالکل, میں نے کوکنگ کی ہے. شور مچاتے ہوئے آتے ہیں, اب تک تیار نہیں بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. دال پکانے آتی ہے مجھے. دال پکانے آتی ہے سر, کیا بات ہے. ویسے سر جو ہیں وہ لگتا, اگر آپ دیکھیں دال والے لگتے نہیں. ہاں دال والے لگتے, یہ میں نے نہیں بولا ہے, یہ انہوں نے بولا ہے سر نے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں نا تو ان کے فیس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا غصے والا انسان ہوگا, یا ایک امپریشن آتا ہے. تو اگر میں ان کی بات کروں تو اتنا لگتا نہیں ہے کہ کچھ لوگ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. تو غصہ آتا ہے آپ کو؟ اگر ان کی وائف کو پیار آتا ہو تو ان کی گالی نوچتے ہیں. نہیں غصہ نہیں آتا مجھے. غصہ نہیں آتا. سر آپ کو غصہ آتا ہے؟ ٹھیک صاحب, ہم نے آپ کو اکثر اسکرین پہ بھی غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کی وہ جاب کی ریکوائرمنٹ ہے یا پرسنل لائف میں؟ نہیں, وہ غصہ نہیں ہے. ایک آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, جیسے لیکن گاڑیاں تو اچھی ہیں, اچھے سفر پہ بھی چلائیں نا. ہاں صحیح سے. چلیں ابھی ہم سیاسی بات نہیں کر رہے, پھر ہم وہاں نکل جاتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی ہم نے کھانے پینے کی بات کی تو میں تھوڑا فیملی کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی. سر آپ کی فیملی کے کچھ بتائیے, جو آپ کہہ رہے تھے مجھے وقت نہیں مل پاتا, تو کون کون ہے فیملی میں؟ جی میرے ماشاء اللہ 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. ماشاء اللہ. پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, نواسے ہیں, نواسی ہیں. رائٹ, ایک اچھی فیملی ہے. رائٹ. تو موقع نہیں ملتا لیکن ان کے ساتھ وقت گزارنے زیادہ موقع ملتا نہیں. گلا ان کو بھی رہتا ہے کہ ہمیں بھی وقت دیا کریں, لیکن اس میں چونکہ ایمرجنسیز بہت ہوتی ہیں ہمارے کام میں, فلاں مارکیٹ میں ایسا ہو گیا, ادھر آپ کو آنا ہے, نہ آنے پر پھر بہت گلے ہوتے ہیں, شکوے ہوتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. تو وہ ایمرجنسی اب تو خیر کم ہے, اتنے زیادہ مسائل نہیں ہیں. پہلے بھتہ پرچیاں, فائرنگ, تاجر کا اغوا ہو جانا, کہیں کو قتل ہو گیا تو وہاں پہنچنا ضروری ہو جاتا تھا. پھر میڈیا بھی پھر مجبور کرتا بھی آپ ادھر پہنچے, یہ واقعہ ہو گیا, آپ کیوں نہیں آئے. صحیح, پھر وہ ایک اور مختلف معاملہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح سر. اچھا موقع ملتا ہے سر آپ کو بھی کہ چھٹی مل سکے, یا آپ خود اس چیز کے لیے وہ ہوتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ان کو کہیں سال میں ایک آدھ مرتبہ کہیں چھٹیوں پر لے جاؤں, کہیں گھمانے لے جاؤں فیملی کے ساتھ, اتنا موقع ملتا ہے کام؟ نہیں, سیاست کے آنے کے بعد پھر تو نہیں مل رہا کہ آدمی باہر چلا جائے 15 دن. مطلب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست اور یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں. مشکل ہے ٹائم دینا فیملی میں بھی. بس یہاں تو دے رہے ہیں, سنڈے کا دن تو چھٹی ہوتی ہے اکثر اوقات, مگر جو بڑا پلان کوئی بنے وہ نہیں بن پا رہا ہے. اچھا تو لاسٹ کب گئے تھے آپ ویکیشن؟ میں لاسٹ ایئر گیا تھا, انڈیا گیا تھا. اچھا, تو 10 دن کے لیے گیا تھا. رائٹ. سر آپ کو موقع ملتا ہے ویکیشنز پہ جانے کا؟ نہیں, موقع مل ہی نہیں پاتا ہے. نہیں ملتا. میں حج پر گیا تھا کوئی 4 سال پہلے, ماشاء اللہ 98 میں انگلینڈ گیا تھا, عمرہ وغیرہ, لیکن نہیں مل پاتا موقع. یہاں تک کہ پاکستان میں بہت سی ایسی جگہ ہیں میرے خیال میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ناردرن ایریاز پہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جنت نظیر جگہ ہے جی, ورنہ باہر جانے کا تو آپ سوچے بھی نہیں, اتنا کچھ پاکستان میں ہے. تو نہیں موقع ملتا. 2 دن بھی گزرے تو پھر وہی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کب آ رہے ہیں. آپ سر کس کی, ہوم منسٹر کی آتی ہیں کہیں اور سے کال آتی ہیں؟ سر ہوم منسٹر کا بھی تو رول اپنی جگہ ہے نا سر, وہ کیسا کردار ہے, ہوم منسٹر کیسا ہے سر؟ اگر ہوم منسٹر کا تعاون نہ ہو تو میرا خیال ہے جو جیسے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے میری ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہو نہیں سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ووٹ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ہم کہیں احتجاج پہ ہوتے ہیں. ہم جیسے کسی پروگرام میں ہم نے کوئی اعلان کیا احتجاج کا, ہڑتال کا, تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے.
ہمارا کہ حالانکہ نارمل ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کی پریشانی ہوتی ہے تو ہم ان کو انوالو کرتے نہیں اس معاملے میں. لیکن بہرحال اب ان کو یہ باور کروایا ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے ذریعے لوگوں کے کام ہوتے ہیں, بہت سارے چیریٹی کے معاملات ہیں, ان کی مدد ہو جاتی ہے, تو اس میں برائی کی بات تو کوئی نہیں. اچھا سر, انسان جو ہے وہ جب بہت زیادہ پریکٹیکل لائف کی طرف آ جاتا ہے اور آپ اتنے زیادہ جو ہے آپ کی پرسنالٹی پر اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہو کہ آپ بہت میچور ہیں اور آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں, لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں, آپ کی شخصیت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے, تو کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں جس طرح ابھی سو بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی پرسنل لائف جو ہے نا وہ ایک سائڈ پر ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. سر اینیورسریز, برتھ ڈیز, یہ تمام چیزیں ڈیٹس یاد رہتی ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ مجھے تو یاد نہیں رہتی لیکن گھر والوں کو یاد رہتی, ان کو یاد رہتی, بیٹیوں کو خاص طور پر. رائٹ, وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے. ایک سرپرائزز لائف میں ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے, وقت دیا آپ نے, اور میں بس دعا یہی کروں گی کہ سب مل جل کر رہیں اور کسی کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو, کیونکہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزار سکے. عتیق میر صاحب, آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا, اور انشاءاللہ میں آپ سے پرومس لے رہی ہوں آن ایئر کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ضرور آنا. بالکل, میں ایک بڑا متاثر ہوا کہ آپ نے جو بر وقت سوالات اٹھائے ان کے جوابات کا بھی لطف آیا. ایک اچھا ذہین ہوسٹ ہونے کا مہمان کو ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کے اس کامنٹ کے بعد میں پیسے بڑھا دوں گی انشاءاللہ. آپ سے کل ملاقات ہوگی. جاتے جاتے بس یہی کہوں گی, سب خوش رہیں, مسکراتے رہیں, اور ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.